برادران جناب مسعود افضل صاحب اللہ بے انتہا ان کی خدمتیں ہیں، جہاں اپنے بچے کو نیک تعلیم دے کر فخر ہندوستان بنایا ہے، وہاں اسی طرح سے انہوں نے ان کے مقدس شہر میں ایک دارالقرآن قائم کیا ہے کہ جس میں 50 بچے حفظ قرآن میں مصروف و مشغول ہیں، اور انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ملک کے لیے فخر ثابت ہوں گے اور سرمایہ ثابت ہوں گے۔ میری دعا ہے بارگاہ الہی کہ پالنے والے اس بچے کو ترقی کی معراج عطا ہو، جس کی قدموں پر، اس کے قدموں پر دنیا بھی آئے اور اس کو دین بھی ملے، اور ہمارے حجت الاسلام والمسلمین جناب مصطفیٰ کی توفیقات مزید میں اضافہ ہو۔ میں زیادہ آپ کا وقت نہیں رہنا چاہتا، میں چاہوں گا اور دعوت دوں گا حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا محمود افضل صاحب اللہ کو، جو اس بچے کے والد محترم ہیں، کہ وہ اس بچے کے سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ تفصیلات ایک سلوات بھیجی محمد بات۔ میں چاہتا نہیں تھا کہ میں اسٹیج کے اوپر بیٹھوں، اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ بہت سے بزرگ حضرات ہمارے اسٹیج کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور بالکل میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اسٹیج پہ بیٹھوں، لہٰذا میں آپ حضرت سے اگر اجازت دیں تو میں نیچے بیٹھ جاؤں تاکہ اتنے بزرگ حضرات تشریف فرمائیں۔ بالکل ہرگز میرا دل گوارا نہیں کر رہا کہ میں یہاں اوپر بیٹھوں اور میرے بزرگ جو ہیں وہ نیچے بیٹھوں گا۔ سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين بالقاسم وآل الطيبين الطاهرين والمعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. جیسا کہ ہمارے بزرگ و محترم حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا کبیر جواد صاحب نے فرمایا کہ بہت سی علمی ہستیاں اس پیش کے نیچے تشریف فرما ہے اور ان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ اسٹیج پر تشریف رکھتے، وہی چیز میرے لیے بھی ہے، لیکن کچھ مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی بنا پر کچھ غیر مناسب کام بھی کرنا پڑتا ہے، لہذا میں گزارش کروں گا حجت الاسلام اور مسلمین جناب کا بجواد صاحب اللہ سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئے یا پھر ہم بھی نیچے جائیں۔
انتظام کرنا مشکل ہے، لیکن ہم نے جو مجتبی صدروں کے سلسلے میں پروگرام پیش کیے ہیں دنیا میں، اس لحاظ سے یہ مجمع 1% بھی نہیں ہے، اور بہت ہی زیادہ نظم و انضباط کے ساتھ میں پروگرام ہوا۔ صرف ایک مثال آپ کو آپ ہی کے ملک کی دے دوں کہ دہلی جامع مسجد میں جو پروگرام مجتبی صدروں نے پیش کیا تھا اس میں 1,20,000 کا مجمع تھا، لیکن وہ نظم، وہ انضباط تھا جو قابل مثال تھا۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی مجتبی صاحب کو دیکھے، یا ایک مرتبہ آپ نے دیکھ لیا کافی ہے۔ یہ منتظمین یا جو افراد نظم میں لگے ہوئے ہیں، کام کاج میں لگے ہوئے، اس سے اگر آپ کو کوئی خلل واقع ہوتا ہے 1 منٹ یا 2 منٹ کے لیے اگر آپ نہیں دیکھ پاتے ہیں تو اس سے آپ درگزر کریں۔ اور چونکہ یہ جلسہ قرآن ہے، حفظ قرآن کا مظاہرہ ہے، لہذا دوسرے پروگراموں سے اس کے تقدس میں ایک امتیاز ہونا چاہیے، اور دیکھنے والے، شرکت کرنے والے یہ ثابت کریں کہ ہاں اس طریقے کا پروگرام ہوا کہ جو دوسروں کے لیے ایک مثالی پروگرام بن گیا۔ قرآن نے اپنے معجزوں کے اس طریقے سے ثابت کیا کہ اگر تم یہ شک کرتے ہو کہ یہ میرے بندے پر جو کتاب نازل ہوئی یا اللہ کی کتاب نہیں ہے یا اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس کے کسی ایک سورہ کا جواب لے آؤ، اور نہ صرف تم تنہا جواب لے آؤ بلکہ تمام افراد مل جائیں اور قرآن کے ایک سورہ کا جواب لے آئیں۔ ظاہر ہے تم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو سکتے، اس وجہ سے کہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں ہے، قرآن خالق بشر کا کلام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اس سلسلے میں آپ نے مولانا محترم سے حدیث سماعت فرمائی کہ حضور اکرم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ الحمدللہ جب پہلے مرحلے میں ہم نے ایک مقدار میں کامیابی حاصل کر لی، اللہ نے توفیق دی، قرآن سیکھ لیا، تو اب دوسرے مرحلے میں قدم رکھا کہ کم سے کم جتنا سیکھا ہے اتنا دوسروں تک پہنچا دیں۔ قرآن ہے کیا، اس پر زیادہ تفصیلیں ڈالنی ہے، روشنی ڈالنی ہے، اس وجہ سے کہ اہل علم ہے اور مرکز علم میں آپ ہیں، وہ شہر کی جو علم و ادب، تہذیب و ثقافت میں اپنی مثال نہیں رکھتا تھا، اور آج بھی الحمدللہ علمی لحاظ سے، ادب کے لحاظ سے لکھنؤ کو ایک مقام حاصل ہے، اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے اور کوشش ہے کہ جو دھاک علم کی، جو دبدبہ علم کا ساری دنیا میں اہل لکھنؤ کا تھا، انشاءاللہ وہ دوبارہ واپس آئے، اور لکھنؤ اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنے علم کی بنا پر ساری دنیا میں شہرت حاصل کرے۔ تمام انبیاء کو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا اور ان کو ایک اسلحہ بھی دیا تاکہ وہ اپنی حقانیت کو ثابت کر سکیں۔ اس میں اہم حقانیت کا نام ہے معجزہ۔ تقریباً کم و بیش ہر نبی کو اللہ نے ایک معجزہ دیا، نبی جتنا بڑا تھا، قوم جتنی مخالف تھی، معجزہ بھی اتنا ہی بڑا اور اہم تھا۔ جناب ابراہیم جو بہت بڑے نبی تھے، اللہ نے ان کو یہ معجزہ عطا کیا کہ دہکتی ہوئی آگ میں چلے گئے لیکن آگ نے اپنا اثر کھو دیا۔ جناب موسیٰ علیہ نبی اولو العزم نبی، قرآن میں سب سے زیادہ نام انہی کا آیا ہے، ان کو معجزہ بھی اللہ نے بہت بڑا دیا کہ جب انہوں نے اپنے عصا کو، چھڑی کو پھینکا تو وہ سانپ اور اژدہا بن گئی۔
اور اس نے جادوگروں کے جادو کو باطل کر دیا۔ جناب عیسیٰ جب آئے تو طبابت میڈیکل سائنس اپنے عروج پر تھی، اللہ نے انہیں معجزہ بھی ایسا دیا کہ اندھوں کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ انہیں شفا دے دیتا تھا۔ تقریباً ہر نبی کو اللہ نے ایک معجزہ دیا اور رسول اکرم کو بھی معجزے سے نوازا، لیکن دوسرے انبیاء کے معجزات میں اور رسول اکرم کے معجزے میں ایک نمایاں فرق۔ تمام انبیاء کو معجزے جو ملے ان کی ذات اور ان کی زندگی تک محدود رہے۔ جب تک نبی تھا تب تک معجزے نے اثر دکھایا، نبی چلا گیا اثر بھی چلا گیا۔ لیکن چونکہ ہمارے رسول سرکار انبیاء تھے، خاتم الرسول تھے، لہذا اللہ نے معجزہ بھی ایسا دیا کہ جب تک کائنات رہے گی آپ کا معجزہ باقی رہے گا۔ جب تک دنیا میں مسلمان، اور آگے بڑھ کے کہا جائے جب تک انسانیت ہے تب تک رسول اکرم کا معجزہ بھی رہے گا۔ اور آپ نے بارہا ارشاد فرمایا دونوں معجزوں کے سلسلے میں کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ اقرتی، ایک معجزے کا نام ہے کتاب اور دوسرے معجزے کا نام ہے اہل بیت، جو قیامت تک باقی رہیں گے۔ سب بات کریں اور دونوں ایک دوسرے کے لیے تکمیل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور دونوں کا لازم ملزوم اسی وجہ سے بہت سی حدیثیں ہیں جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ۔ اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں لیکن ایک کا دامن چھوڑ دے تو اس کا ایمان بھی ناقص، اسلام بھی ناقص، انسانیت بھی ناقص۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے۔ قرآن نے اہل بیت کی عظمت کو بتایا، اہل بیت نے قرآن کی عظمت کو بتایا۔ ہم آخر غور کیوں نہیں کرتے؟ آپ پوچھیں کہ کربلا کے میدان میں سید الشہداء نے تمام قربانیاں پیش کر دی اور ان کی اولاد امام زین العابدین علیہ السلام نے قرآن کی عظمت کے سلسلے میں یہ فرمایا کہ اگر تمام کائنات میں میں تنہا رہوں اور میرے ساتھ قرآن رہے تو میں کسی قسم کا خوف اور وحشت کا احساس نہیں کروں گا۔ اس وجہ سے کہ قرآن بہترین مونس ہے، قرآن میں سب کچھ ہے۔ جس طریقے سے اہل بیت نے کہا، اہل بیت کی فرد نے فرمایا کہ سلونی سلونی قتل تفقدونی، اسی طریقے سے قرآن کے لیے ہے وَلَا رَتْمِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ قرآن میں سب کچھ ہے، ضرورت ہمارے تلاش کرنے کی ہے کہ ہم قرآن سے کس طریقے سے حاصل کریں۔ قرآن ایک سمندر ہے، قرآن ایسا سمندر ہے کہ جس میں سینکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں غواص نے غوطے لگائے اور اپنی صلاحیت اپنی استعداد کے مطابق جواہرات نکالے، لیکن آج تک کوئی غواص ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ ہم نے قرآن سے تمام جواہرات نکال لیے۔ انسان جتنا قرآن پر تحقیق کرتا جاتا ہے نئی نئی چیزیں اس کے سامنے آتی جاتی ہیں، نئے نئے انکشافات ہوتے جاتے ہیں، چاہے وہ الفاظ قرآن کے بارے میں ہو، معنی قرآن کے بارے میں ہو، آغاز قرآن کے بارے میں ہو۔ اور اہل بیت کی پہلی فرد رسالت مآب کے بعد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، قرآن کی بڑی اچھی تشبیہ بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا کتاب اللہ مائدۃ الرحمن، یہ قرآن الہی سفرہ اور الہی دسترخوان ہے۔ جب ہم کسی اہم شخصیت کو اپنے دسترخوان پر
مدعو کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ہر قسم کے کھانے، ہر قسم کی چیزیں اس کے لیے آمادہ کریں، نہ جانے اس کو کون سی چیز پسند آ جائے اور وہ انتخاب کر لے۔ قرآن کے لیے امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ الہی دسترخوان ہے۔ دسترخوان کو جب آدمی بیٹھتا ہے تو اپنی پسند کے مطابق چیزیں انتخاب کرتا ہے اور نوش کرتا ہے۔ یہی چیز قرآن کے لیے ہے کہ آج تک جتنے لوگوں نے قرآن پر خدمات انجام دی ہیں، قرآن پر کام کیا ہے، ہر انسان نے اپنی پسند کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق قرآن کی چیزیں نکالی ہیں، لیکن قرآن کے خزانے میں کسی قسم کی کمی باقی نہیں۔ انہی میں سے ایک مجتبیٰ سلموں ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو قرآن کے لیے وقف کر دیا اور وہ دونوں قرآن سے اس طریقے سے متمسک رہے کہ جہاں اور جس طریقے سے مل جائے اسے عرض کر لیں۔ دو قرآن میں نے اشارہ کیا میں نے، ایک اہل بیت اور ایک قرآن۔ اہل بیت میں بھی کلام کی حیثیت سے جن کا کلام موجزہ بن گیا، وہ نہج البلاغہ کی شکل میں کتاب ہے کہ جس کے لیے لوگوں نے کہا کہ قرآن کے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل اور بہتر کتاب جو ادب کے لحاظ سے، قوانین کے لحاظ سے ایک مثالی کتاب ہے، وہ ہے نہج البلاغہ۔ الحمدللہ مجتبیٰ سلموں نے قرآن حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ نہج البلاغہ کو بھی حفظ کیا ہے۔ اور ان کے علمی ذوق کا آپ اندازہ اسی سے لگا سکتے ہیں، جب انہوں نے 25 پارے حفظ کر لیے تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ مجتبیٰ صاحب یہ بتائیے کہ قرآن حفظ کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ تو آپ ان کے جملے کی قدر کریے گا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن حفظ کرنے کے بعد میں قرآن جلد دوم حفظ کروں گا۔ ظاہر ہے کہ آپ کو بھی استعجاب ہو رہا ہے، تعجب کر رہا ہے کہ قرآن جلد دوم، ابھی تک تو ایک ہی قرآن ہے۔ وہی تعجب مجھے بھی ہوا۔ میں نے کہا مجتبیٰ صاحب دوسرا قرآن آپ حفظ کریں گے کیا مطلب؟ انہوں نے کہا قرآن سے کم لیکن قرآن کی طرح۔ خالق کا کلام جب میں حفظ کر لوں گا تو مافوق مخلوق کا کلام حفظ کروں گا۔ اسی وقت ان کی نیت تھی نہج البلاغہ حفظ کرنے کی، اور انہوں نے جس طریقے سے قرآن کریم حفظ کیا ہے اسی تشخصات اور انہی کمالات کے ساتھ نہج البلاغہ بھی حفظ کیا ہے۔ ایسے بات آپ حضرات میں سے اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت دنیا اسلام میں الحمدللہ حافظان قرآن بہت زیادہ ہے کہ جن سے ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے کہ اتنے حافظ قرآن موجود ہیں، لیکن عام حافظ قرآن میں اور مجتبیٰ سلموں کے حفظ میں بہت سا فرق ہے۔ ہم جب قرآن حفظ کرتے ہیں تو شروع سے آخر تک قرآن زبانی پڑھ سکتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ ہم سے کسی نے کوئی سورہ کہا، ہم نے شروع کیا اور آخر تک، یا اور زیادہ ہم نے قدم آگے بڑھایا، کسی نے کہا کہ فلاں رکوع پڑھو، ہم اس رکوع کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ لیکن مجتبیٰ سلموں کا قرآنی حفظ اس طریقے سے ہے کہ آپ کوئی بھی صفحہ، سورہ، رکوع، منزلیں اپنی جگہ پر آپ صرف صفحہ نمبر بتا دیں کہ مجتبیٰ صاحب یہ صفحہ، مجتبیٰ صاحب اس صفحے کی تمام خصوصیات بتائیں گے اور اس کے بعد شروع کریں گے۔ یہ صفحہ اس کلمے سے شروع ہو رہا ہے، صفحے کی پہلی آیت یہ ہے، صفحے کی دوسری آیت یہ ہے، صفحے کی تیسری آیت یہ ہے، صفحے کی آخری آیت یہ ہے۔ آپ اگر سننا چاہیں تو سورہ یا صفحہ شروع سے آخر تک سن سکتے ہیں، اور اگر حوصلہ آپ نے دکھایا تو آخر سے شروع تک بھی سن سکتے ہیں۔
سے اور 3 طریقے سے جو قرآن ذکر کیا انہوں نے اور پڑھ سکتے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ میں نے ان کی خدمت میں یہی عرض کیا کہ اگر ایک پروگرام 3 گھنٹے کا منعقد کیا جائے تو اس 30 روش میں سے صرف ایک روش کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ اتنی قسم کی معلومات ان کے لیے ہیں، انہوں نے فراہم کی ہے کہ اگر 30 دن جلسہ قرآن منعقد کیا جائے تب بھی تمام معلومات کو آپ کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جس نے جب قرآن کی تفسیر شروع کی، رات ختم ہو گئی، بسم اللہ کی بھی تفسیر ختم نہ ہو۔ اگر آپ نے نظم و انضباط کا ثبوت دیا تو جب تک آپ سنجیدگی سے پروگرام دیکھتے رہیں گے، قرآن اور اہل بیت سے فیض حاصل کرتے رہیں گے، تب تک مشتبہ صاحب آپ کی خدمت میں سوالات کے جواب دیں گے۔ اور یہ یقین جانیے کہ قرآن ایسی کتاب ہے جو ذہنوں کو بیدار کرتی ہے۔ بامبے میں پریس کانفرنس کے بعد ایک پریس رپورٹر نے مشتبہ صاحب سے کہا کہ مشتبہ صاحب آپ روزانہ کئی گھنٹہ قرآن پہ کام کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا 10 گھنٹے۔ تو جس طریقے سے آپ کو تعجب ہو رہا ہے اسے بھی تعجب ہوا، اور اس نے کہا کہ آپ بچے ہو کر کے 10 گھنٹے روزانہ قرآن پر کام کرتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں؟ تو میں نے اس کا جواب دیا کہ آپ کا اشتباہ، آپ کی مسٹیک یہی ہے کہ آپ قرآن کا تقابل دوسری کتابوں سے کر رہی ہو۔ آپ قرآن کا تقابل، قرآن کا مقایسہ دوسری کتابوں سے کر رہے ہیں کہ ایک آدمی کسی بھی کتاب کو 10 گھنٹہ اگر پڑھے تو تھک جائے گا۔ قرآن ایسی کتاب ہے جو تھکاوٹوں کو دور کرتی ہے۔ اور آج بھی میں خود آپ کے سامنے شاہد مثال ہوں کہ کم سے کم 15 گھنٹے روزانہ قرآن پر کام کرتا ہوں۔ قرآن سننا، قرآن پڑھنا، قرآن حفظ کرانا مختلف طریقوں سے، لیکن کسی دن بھی مجھے یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ آج میں نے 15 گھنٹے قرآن پر کام کیا۔ اور آخر میں سوتے وقت یہی دل چاہتا ہے ہر روز کہ کم سے کم 4-5 صفحہ پڑھ کر کے سنیں۔ یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ قرآن میں شیرینی ہے، قرآن میں ایسی حلاوت ہے کہ جو کبھی تھکن اور خستگی کا احساس نہیں ہونے دیتی۔ لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے بچوں میں کس طریقے سے تعلیمات قرآن کو پیش کریں کہ ہمارے بچے دلچسپی سے، لگن سے قرآن پڑھیں اور قرآن سے کچھ حاصل کریں۔ جیسا کہ مولانا تنویر صاحب نے فرمایا، مشتبہ صاحب کے ساتھ میں اس وقت 50 سے لے کر کے 60 طالب علم اور بچے حفظ قرآن کریم میں مشغول ہیں، اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ جب ہم آپ کے سامنے ایک مشتبہ نہیں بلکہ 10 مشتبہ کی شکل پیش کریں گے۔ اور جس طریقے سے آج ہم یہ کہیں گے مشتبہ کے لیے کہ آپ جو بھی سوال کرنا چاہیں مشتبہ سے کر لیں، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہم کہیں کہ آپ جس بچے سے بھی جو بھی سوال کرنا چاہیں کریں۔ آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی عرض کر دوں کہ خود مشتبہ کے بھائی بہنوں میں جب ہم نے گجرات کا سفر کیا تو مصروفیت کی بنا پر ہر جگہ، ہر شہر میں صرف 2 دن ہم نے وقت دیا۔ تو ایک شہر میں بہت زیادہ لوگوں نے اصرار کیا لیکن وقت نہیں تھا، تو جب وہاں کے عالم دین سے معلوم ہوا کہ ان کے اور بھی بچے حافظ قرآن ہیں، تو شہر والوں نے کہا کہ آپ اپنے پورے خاندان کے ساتھ آئیں تاکہ ہم دیکھیں کہ مشتبہ کے ساتھ میں اور بھی بچے ان کے حافظ قرآن ہیں۔ مشتبہ کے بڑے بھائی 1 سال محمد رضوی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی حافظ کل قرآن، مشتبہ سے چھوٹی ان کی بہن
وہ بھی حافظ کل قرآن. ان سے چھوٹے مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی 15 پارہ کے حافظ. ان سے چھوٹے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی 5 جز کے حافظ. اور اگر آپ اجازت دیں تو یہ بھی کہہ دوں کہ ہماری سب سے چھوٹی بیٹی زینب جو 2 سال کی ہے وہ بھی قرآن کے 15 سوروں کے حافظ. ضرورت ہے کہ ہم قرآنی ماحول بنائیں. اور وہ کس طریقے سے؟ کیونکہ اس وقت جو ہم کو موقع ملا ہے شاید وہ موقع دوبارہ ہمیں نہ ملے. دوسرے شہروں میں لکھنؤ کے لیے میں نے سنا کہ بیت بازی میں اس شہر کی کوئی مثال نہیں ہے اور بہت سے شعراء اور بہت سے افراد گھنٹوں بیٹھ کر کے بیت بازی کیا کرتے ہیں. نہیں کہتا عبث اور بیکار ہے. بیت بازی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک شاعر نے ایک انسان نے ایک شعر پڑھا, جس حرف پر شعر ختم ہوتا ہے دوسرا آدمی دوسرا انسان اس حرف سے شعر شروع کرتا ہے, پھر دوسرے سے شروع کرتے ہیں. کیا ہم اس چیز کو قرآنی صورت میں پیش نہیں کر سکتے؟ کہ ہمارے اوقات عبادت میں شمار ہو, ہمارے علم میں اضافہ ہو, ہم قرآن و اہل بیت کے ساتھ مشہور ہو. اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی ہی ضرورت ہمارے بچوں کے لیے. اور الحمدللہ لکھنؤ میں کتنے دینی مدارس ہیں. ایک انسان آیت شروع کرے, ایک آیت پڑھے, جس حرف پر آیت ختم ہو دوسرے افراد اس حرف سے آیت شروع کریں. وہ جس حرف پر آیت ختم کرے دوسرے افراد اس سے آیت شروع کرے. پھر دیکھیے ہمارے نوجوانوں میں ہمارے بچوں میں کھیل کھیل کی صورت میں ان کے علم میں کتنا اضافہ ہوگا. اور اگر وقت ساتھ کیا تو آخری پروگرام اسی کو مشاعرہ قرآنی کی صورت میں ہم کہتے ہیں. اور یہ مشاعرہ قرآنی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا کہ تمام علماء, فضلاء اور حفاظ اور اہل علم ایک طرف اور مجتبیٰ صاحب تنہا. اور ہم لوگ قرآن سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. قرآن لے لیں گے اور قرآن سے آیت پڑھیں گے, جس حرف پر ہم آیت ختم کریں گے مجتبیٰ صاحب اس حرف سے آیت شروع کریں گے, تاکہ ہمارے نوجوانوں میں ایک دلچسپی پیدا ہو اور وہ شوق سے قرآن حفظ کریں. میں نے اس بار اپنے تمام پروگرام میں ایک تشویق کے لیے ایک نئی چیز پیش کی. وہ یہ ہے کہ حاضرین سے سوال, علماء اور فضلاء کے افاضل کے علاوہ عام جو افراد ہیں ان کے لیے 5 سوال قرآن سے متعلق کیے جائیں گے. جس نے بھی 5 سوال کا صحیح جواب دے دیا اسے علوی دارالقرآن کی جانب سے 5000 کا حقیر سا نذرانہ اور انعام کی خدمت میں پیش کیا جائے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی مادی فائدہ نہیں ہے. 5000 کی رقم قرآن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اصل انعام اور جائیداد تو قرآن پر کام کرنے والے کا خدا کیا ہے. صرف یہ کہ آپ توجہ سے ان قسم کے پروگراموں کو دیکھیں اور غور سے اس کے جوابات کو سنیں اور ہمیشہ اپنے ذہن میں اپنی کاپی میں محفوظ رکھیں تاکہ آئندہ آپ کے کام آئے. جس کو بھی جواب معلوم ہوگا وہ صرف ہاتھ اٹھائے گا اور اس سے جواب معلوم کیا جائے گا. کوئی بھی صاحب زبانی اور خود سے جواب پیش نہیں کریں گے. جب پوچھا جائے گا تو جواب دیں گے اور 2-3 منٹ کے بعد وہ پروگرام کی جس کے آپ سب منتظر ہیں اور بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں. مجتبیٰ صاحب کے سوالات کے لیے بھی عرض کر دوں کہ خدا شاہد ہے, خدا گواہ ہے اور خود قرآن گواہ ہے کہ
किसी प्रोग्राम में हमारी ये नियत नहीं रही है कि मुश्तबा साहब के कमालात को जाहिर करें या मुश्तबा साहब इम्तिहान की सूरत में आपके सामने इम्तिहान दें। ये ऐसी किताब है कि जिसके एक हर्फ का भी हमें इल्म नहीं है, हम इसका इम्तिहान क्या देंगे? लिहाजा हमारे अंदर और मुश्तबा के अंदर कुरान का इम्तिहान देने की जुर्रत और हिम्मत नहीं है। और अगर आप इजाजत दें तो ये भी कह दूं कि किसी के अंदर इस कुरान का इम्तिहान लेने की भी सलाहियत नहीं है। लिहाजा कोई भी साहब इम्तिहान की गरज से, एग्जाम की गरज से सवालात नहीं करेंगे। तो आप कहेंगे हम आए काहे के सवालाती के लिए आए हैं? यकीनन आप सवालात करें, लेकिन सिर्फ दो नियत आपकी हो। एक ये नियत हो कि आपको मालूम नहीं है, आप अपनी मालूमात में इजाफा चाहते हैं, लिहाजा सवाल कर रहे हैं। दूसरी नियत ये हो कि आप कुरान से कुछ अर्थ करना चाहते हैं, कुरान से कुछ फैज़ हासिल करना चाहते हैं। इन दो नियतों की बिना पर आप जो भी सवाल करना चाहें वो आप सवाल करें। मुश्तबा साहब कोशिश करेंगे कि आपको इत्मीनान बख्श जवाब दें। और आपसे भी गुजारिश है कि इस प्रोग्राम के बाद आप सिर्फ मुश्तबा की तारीफ करते हुए चले जाइए। एक मुजिजा है, एक करामत है, एक फौक़-उल-आदा एक चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास इस वक्त जो सवालात हों, या तो आप तमाम जवाबात को अपने ज़हन में महफूज रखें या तहरीरी सूरत में आप जवाबात को महफूज रखें, ताकि हमेशा आपके पास एक सरमाए की सूरत में वो बाकी रहे। आज के सवालात में से पहला सवाल, कुल 5 सवाल होंगे। जो पीछे हज़रात तशरीफ रखते हैं उनसे गुजारिश है कि बैठ जाए ताकि पीछे से ज्यादा शोर शराबा न हो। अब मैं मजबूर होगा कि वही कलमात और वही जुमलात जो दिल्ली जामा मस्जिद में इस्तेमाल किए थे मैंने, वही इस्तेमाल करूं कि जब 1,20,000 का मजमा था और मजमे पर कोई काबू नहीं, मजमा सिर्फ इनको देखने के लिए बेचैन था। जनाब अब्दुल्ला बुखारी साहब इमाम जुमा और जमात ने कोशिशें की कि मजमा बैठ जाए, अहमद बुखारी साहब ने, लेकिन मजमा सिर्फ इश्तियाक के दीदार में हर आदमी खड़ा हो रहा था। मैंने तकरीबन 15 मिनट तक तकरीर की, लेकिन मजमे पर कोई खास काबू नहीं हुआ। तो मैंने ये ऐलान किया, मुश्तबा साहब की ज़बानी मुश्तबा साहब आए स्टेज पर और उन्होंने ये ऐलान किया कि अगर आप संजीदगी से नहीं बैठेंगे तो हम प्रोग्राम पेश नहीं करेंगे। बिल्कुल इनका कहना था कि सारा मजमा बैठ गया और उसके बाद इत्मीनान से बहुत देर तक इन्होंने अपने हिफ्ज़ कुरान का मुजाहिरा किया। लिहाजा आपसे भी गुजारिश है कि आप तमाम अफराद बैठ जाएं ताकि किसी किस्म का शोर शराबा न हो। माइक किनारे करवा दो, ये वाला माइक किनारे करवा दो, इसको वाले करेंगे नहीं, इससे करवा दो। इस तरफ दाहिनी जानिब बहुत काफी जगह है, पूरा खाली है। अगर आप देख नहीं सकेंगे तो कम से कम आवाज कुरान की तिलावत की और इनके जवाबात की आवाज वहां तक पहुंचेगी। आप अगर तशरीफ जाए ताकि इत्मीनान से बैठे और आपका वक्त जाया न हो। आप खुशकिस्मत है कि अल्लाह ने ये मौका आपको फराहम किया कि आप कुरान से मुताबिक जो भी सवाल करना चाहे मुश्तबा साहब से सवाल करें। कह रहे हैं कि हवा बहुत ठंडी है, लेकिन इंशाअल्लाह जब प्रोग्राम शुरू होगा तो कुरान
में से पहला सवाल। बिल्कुल संजीदगी अगर रही तो हम सवालात पढ़ेंगे। आज के सवालात में से पहला सवाल, खुद लफ्ज़ कुरान और मुश्तक़ात कुरान कुरान में कितनी मरतबा इस्तेमाल हुए हैं? लफ्ज़ कुरान और मुश्तक़ात कुरान कुरान में कितनी मरतबा इस्तेमाल हुए हैं? पहला सवाल। जिसको भी जवाब मालूम होगा वो सिर्फ हाथ उठाएगा और उससे जवाब पूछा जाएगा और उसके बाद एक छोटी सी हौसला अफजाई और इनाम। पूरे कुरान शरीफ में लफ्ज़ अल्लाह बगैर फासले के कहां पर जिक्र हुआ है? पूरे कुरान शरीफ में लफ्ज़ अल्लाह बगैर किसी फासले के कहां पर तकरार हुआ है? कलमे अल्लाह की तकरार कहां पर हुई है बगैर किसी फासले के? तीसरा सवाल, पूरे कुरान शरीफ में एक जगह अलैहुल्लाह इस्तेमाल हुआ है, वो कहां है? अलैहे बहुत जगह है लेकिन अलैहु कहां पर इस्तेमाल हुआ है? तीसरा सवाल। आज के सिलसिले का चौथा सवाल, पूरे कुरान शरीफ में वो कौन सी आयत है कि जिसके बीच में या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तेमाल हुआ है? आयत की इब्तिदा नहीं है बल्कि आयत के बीच का हिस्सा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। आयत दूसरे जुमले और दूसरे कलमात से शुरू होती है। और आज के सिलसिले का पांचवा और आखिरी सवाल, पूरे कुरान शरीफ में बिस्मिल्लाह कितनी मरतबा है? बहुत आसान आसान से सवालात हैं, बहुत से लोग जवाब बताने के मुतमन्नी हैं। आप एक का जवाब देंगे या पांचों का? दो का। बिस्मिल्लाह। एक का या पांचों का जवाब नहीं दीजिएगा, एक का। और कोई? कितने सवालों का? पांचों सवालों का? एक का। पांचवें सवाल का। और कोई साहब? एक सवाल का। तो नतीजा आपके सामने है कि पांचों सवाल का जवाब कोई भी नहीं दे सकता। या कोई है कि जो पांचों सवाल का जवाब दे? आप किस सवाल का जवाब देंगे? कौन? किस सवाल का जवाब देंगे? पांचवें सवाल का। बिस्मिल्लाह। पूरे कुरान करीम में बिस्मिल्लाह कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है? 114 मरतबा। आप मतलब टाइप करेंगे या तरजीह? सही है, मैं कहता हूँ गलत है। आपके जवाब बताने की जुर्अत और हिम्मत को बहुत शुक्रिया, लेकिन जवाब सही नहीं। और कोई साहब? इसी पांचवें सवाल का जवाब 113 मरतबा। 113 मरतबा। 114 का तो जवाब हो गया, मैंने कहा गलत है। 113 ये भी गलत है। 115 सवाल पढ़े मोहम्मद वाले। जिन लोगों ने 114 कहा सब ने सही कहा, लेकिन तवज्जो सवाल पे नहीं की। मैंने सवाल ये किया था पूरे कुरान में बिस्मिल्लाह कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने नहीं कहा था। और इनका जवाब बिल्कुल सही है कि पूरे कुरान में 115 मरतबा बिस्मिल्लाह इस्तेमाल हुआ है। और ये भी जवाब सही है कि 114 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस्तेमाल हुआ है। आप कौन किस सवाल का जवाब? चौथे सवाल का जवाब या अय्युहल्लज़ीना आमनू बीच में कहाँ इस्तेमाल हुआ है? जिन्होंने 115 बताया था, अगर ये पांचों सवाल का जवाब अगर कोई देता तो उसको 5000 का इनाम पेश किया जाता। लेकिन बहरहाल आपने एक सवाल का जवाब पेश किया है। एक यादगारी तस्वीर आपकी खिदमत में पेश की जाती है। तशरीफ लाए।
सवाल पढ़े मोहम्मद वाले सवाल भी पढ़ दिया जाए और जवाब भी। सबको ये आयत याद है, ये आयत का कलमा सबको याद है, सिर्फ तवज्जो हमने नहीं किया, हम लोग पढ़ते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आज बैठ जाए ताजू। तीसरे सवाल का जवाब कौन देगा कि अलैहो कुरान में कहां पर इस्तेमाल हुआ है? बिस्मिल्लाह। सूरह फत की आयत नंबर बताएंगे? मुस्तफा साहब कह रहे हैं आयत पढ़िए, लेकिन आप पढ़ सकते हैं आयत? नहीं पढ़ सकते। आपका सवाल, आपका जवाब सही है, हम कबूल करते हैं। एक सवाल पढ़े मोहम्मद। एक तस्वीर है, वो बात ध्यान दे दीजिएगा, इस वक्त आने में आपको ज्यादा जहमत होगी। या 10 दे दीजिए ताकि उनको कीजिए। आज के सवालात में से दूसरा सवाल, अल्लाह बगैर फासले के कुरान में कहां पर जिक्र हुआ है? बगैर किसी फासले के न वाव है और न कोई हर्फ है। अल्लाह आ गया, अल्लाह ला इलाहा, खुद ला आ गया, अल्लाह ला इलाहा, आपने खुद पढ़ा अल्लाह ला इलाहा। कोई साहब जवाब देंगे? आप जवाब देंगे? नहीं। हाँ, कोई साहब? चलिए, आप चाहते हैं तो मुस्तफा साहब से सवाल बाद में करें, लेकिन अब हम मजबूर हैं कि मुस्तफा साहब से सवाल करें। मुस्तफा साहब पूरे कुरान शरीफ में जी एक साहब बता। हाँ खड़े हो जाइए। नहीं। और कोई जवाब देगा? चलिए मुस्तफा साहब, हम नहीं चाहते कि सवालात में ज्यादा वक्त चले और मुस्तफा साहब जवाब देंगे और नहीं सिर्फ जवाब देंगे बल्कि आपकी खिदमत में तमाम अफराद को दिखाया जाएगा कि किस तरीके से लफ्ज अल्लाह बगैर फासले के कहां पर जिक्र हुआ है। मुस्तफा साहब पूरा पहले बताइए कौन सा सूरा है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अनआम। सूरह अनआम। पेज नंबर बताइए मुस्तफा साहब। पेज नंबर 142। 142। आयत बताइए मुस्तफा साहब। आयत नंबर 124। आयत नंबर सफा नंबर 143। सफा नंबर 143। आयत नंबर 124। आयत नंबर 124। थोड़ी सी वजाहत आपके जवाब से पहले मैं दे दूं कि ये जो सफा नंबर बताएंगे कुरान, उस कुरान से बताएंगे कि जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है और हर मुल्क में पाया जाता है। इसकी बहुत सी खुसूसियात हैं। मिन जुमला ये कि हर पारा 20 सफ़े पर मुश्तमिल है, हर सफ़ा 15 लाइनों पर मुश्तमिल है। ये जो सफ़ा बताएंगे उस्मान ताहा के कुरान से बताएंगे कि जो सऊदी अरब, ईरान, मिस्र और हर जगह तकरीबन पाया जाता है। आपसे भी गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को इसी कुरान से हिफ्ज़ कराएं ताकि तसल्लुत ज्यादा पैदा हो। ये जो बताएंगे कि सफ़ा नंबर इस कुरान से बताएंगे, आप देख सकते हैं। आयत नंबर वगैरह आप दुनिया की किसी भी कुरान में देख लें, लेकिन सफ़ा नंबर इस कुरान से बताएंगे। दाहिने सफ़े पर, बाएं सफ़े पर इस कुरान से बताएंगे और 15 लाइनें हैं। अगर आपने आयत पढ़ी और पूछा कि आयत सफ़े के कहां पर है, अगर इन्होंने बताया सफ़े के बीच में, तो इसका सफ़े के बीच में अगर बताया तो इसका मतलब यह है कि वो आयत या वो कलमा 6ठी लाइन से 10वीं लाइन के बीच में।
اگر انہوں نے بتایا صفحے کے شروع میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیت یا وہ کلمہ پہلی لائن سے لے کے 5ویں لائن تک ہے. اگر انہوں نے بتایا صفحے کے آخر میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیت یا وہ کلمہ 11ویں لائن سے 15ویں لائن کے بیچ میں ہے. انہوں نے بتایا صفحہ نمبر 143 آیت نمبر 124. یہ آیت آپ کے قرآن میں داہنی طرف ہے یا بائیں طرف ہے؟ دائیں طرف. داہنی طرف ہے. آپ کے لیے بڑا الٹا ہو جائے گا, یہ دائنا یہ بایاں, داہنی طرف ہے. یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ آیت سے اور یہ کلمہ جو آپ نے بتایا یہ کس لائن پر واقع ہے؟ 12ویں لائن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بسم اللہ. وإذا جاءتهم رسل قالوا لن صفحہ نمبر 143 ہے. 124 کس طرف ہے؟ صفحے کے شروع میں آخر میں کہاں پر ہے؟ صفحے کے آخر میں. صفحے کی آخری آیت ہے. بسم اللہ. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته. اللہ استعمال ہوا ہے, کوئی فاصلہ نہیں ہے. اب ہمارے سوالوں میں سے پہلا سوال, پورے قرآن شریف میں لفظ قرآن اور مشتقات قرآن کتنی مرتبہ استعمال ہوئے ہیں؟ کوئی جواب دے گا پہلے سوال کا جواب؟ مشتبہ صاحب چونکہ وقت کم ہے, آپ 70 مرتبہ. قرآن اور مشتقات قرآن 70 مرتبہ پورے قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہ 30 روش اور 30 طریقے ہیں, اور ہر روش اور ہر طریقے پر اگر ایک ایک منٹ میں روشنی ڈالی جائے آپ کے سامنے کہ وہ کون سی روش ہے, کون سا طریقہ ہے, تو آدھا گھنٹہ صرف اسی کے لیے درکار ہوگا. لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, آپ سب شدت سے منتظر ہیں مشتبہ صاحب سے کچھ سننے کے لیے, لہذا مشتبہ صاحب سے گزارش کریں گے کہ مومنین کے سوالات کا جواب دیں, اور یہ موقع جو آپ نے دیا ہے سوالات کرنے کا, اس سے صحیح استفادہ کریے. آپ جو بھی سوال کریں کوشش یہ کریں کہ قرآن سے متعلق ہو, یا براہ راست حفظ قرآن سے ہو, یا معلومات قرآن سے. دوسری چیزوں سے, حاشیوں سے اور دوسری چیزوں سے پرہیز کریں تاکہ آپ کو جو موقع ملا ہے اس سے صحیح استفادہ کریں. آپ کس قسم کے سوالات کریں اس کے لیے کچھ نمونے, اس کے بعد سوالات. اور مشتبہ صاحب, میں کسی قسم کا حائل اور کسی قسم کا میں رکاوٹ نہیں بنوں گا. مشتبہ صاحب یہ بتائیے کہ پورے قرآن شریف میں کل کتنے سورہ ہیں؟ پورے قرآن میں 114 سورہ ہیں. 114 سورہ ہیں. آپ یہ کہیں گے کیسا سوال, سبھی جانتے ہیں اور جاننا بھی چاہیے. دوسرا سوال کہ جو ہم سب کو جاننا چاہیے, سوروں کے فہرست کا مشتبہ صاحب تیزی سے بتا سکتے ہیں سوروں کے نام؟ ہم بقرہ اور عمران نساء مائدہ انعام اعراف انفال توبہ یونس ہود یوسف رعد ابراہیم. یہ بھی بہت آسان سوال ہے, بہت سے بچے جانتے ہیں شروع سے آخر تک سوروں کے نام. مشتبہ صاحب آخر سے شروع تک سوروں کے نام؟ ناس, فلق, اخلاص, نصر, نصر, کافرون, کوثر, معون. چلیے یہ بھی آسان ہے, بچے انشاءاللہ محنت کریں گے, 2 دن کے بعد ایک کر لیں گے. اب ہم سورہ بتائیں گے, آپ بتائیے کہ یہ سورہ کس نمبر پر واقع ہے. مولانا بسم اللہ آپ سے 1 سے لے کر کے 114 تک, 114 سورہ, کسی بھی سورہ کا نام لے لیجیے. سورہ عنکبوت. سورہ عنکبوت قرآن کریم کا کون سا سورہ ہے مصطفیٰ صاحب, کس نمبر پر واقع ہے یہ سورہ؟ 29واں سورہ ہے. 29واں سورہ ہے عنکبوت. بہت تیزی سے میں آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کا بھی شوق اور ذوق باقی ہے. آپ میں سے کسی ایک سورہ کا نام صرف لے لیجیے. سورہ ابراہیم. مصطفیٰ صاحب سورہ ابراہیم کس نمبر کا سورہ ہے؟ 14واں سورہ. 14واں سورہ سورہ ابراہیم. سورہ ابراہیم سورہ 14واں. چلیے بچوں کے لیے آپ کوئی بھی نمبر بتائیں 1 سے لے کر کے 114 تک.
اس نمبر کا سورہ بتائیں گے 1 سے لے کے 114 کوئی بھی نمبر ہمارے بچے. بسم اللہ. سورہ 82 82 نمبر کا سورہ کون سا مصطفیٰ صاحب؟ 82 سورہ انفطار. سورہ انفطار 82 انفطار. چلیے اور علمی اور معلوماتی سوال. ہم کوئی بھی سورہ بتائیں گے کہ مصطفیٰ صاحب بتائیں گے یہ سورہ مکی ہے یا مدنی. ہم سورہ کا نام لیں گے, یہ بتائیں گے کہ یہ سورہ رسول اکرم پر مکے میں نازل ہوا, یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوا یا ہجرت کے بعد. بسم اللہ. کوئی بھی سورہ. سورہ حجرات مکی ہے یا مدنی؟ مدنی. مدنی سورہ ہے. صحیح ہے مولانا. اس سورہ کا اس سلسلے کا آخری سوال, کوئی بھی سورہ کا نام یہ بتائیں گے سورہ مکی ہے یا مدنی. بسم اللہ. سورہ مائدہ مدنی. آپ کو پیچھے کوئی سوال ہے سر بتا دیجیے مشکل. سورہ توبہ مدنی. سورہ توبہ مدنی. اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ حضرات کے لیے ایک تحقیق, لیکن ہم پر اعتراض نہ کریے گا اس وجہ سے کہ آج سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے اور سائنس سے بھی متعلق سوال نہیں ہے. ہر گھر میں آپ کے بچوں کے پاس کیلکولیٹر ہے. ہر گھر میں کیلکولیٹر تقریباً, چاہے وہ صحت کی صورت میں یا کیلکولیٹر کی صورت میں, ہر گھر میں پایا جاتا ہے. اور آپ کے لیے ایک نئی چیز, جب ہم نے اس چیز کو پیش کیا تو بہت سے شہروں میں لوگوں نے کہا, جیسا کہ آپ کے یہاں بھی ہوگا, کہ ابھی تک ہم اس کا جواب یہ سنتے آئے تھے, تو ہم سے نہ کہیے گا کہ ہم سے نہ کہیے گا کہ آپ نے یہ نئی چیز کیوں بتائی, ان لوگوں سے کہیے گا کہ پہلے ان لوگوں نے جو بتایا وہ عدد کیوں بتائی, اور تحقیق خود آپ کے حوالے. مصطفیٰ صاحب یہ بتائیے کہ پورے قرآن شریف میں آیتیں کتنی ہیں؟ 6236 آیتیں ہیں. 6236 آیتیں ہیں. ان کے قول پر آپ اعتبار نہ کریے, آپ بتائیے قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ بتائیے. ہاں, آپ نے تمام مجمع کی ترجمانی کر دی ہے. اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہی ہے کہ قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں, لیکن یہ قول بالکل غلط ہے. کسی بھی اعتبار سے اتنی عدد نہیں پہنچتی ہے. ہر قرآن میں فہرست دی ہوئی ہے کہ سورہ بقرہ 286 آیتیں, سورہ حمد 7 آیتیں, سورہ آل عمران اتنی آیتیں. آپ بچوں کے سامنے لے کر کے بیٹھ جائیں, بچوں کے حوالے کر دیں, وہ کیلکولیٹ کر کے بتا دیں. زیادہ سے زیادہ 10 منٹ یا 15 منٹ لگے گا اور ایک تحقیق آپ کے سامنے آ جائے گی. لیکن یہ چیز یاد رکھیے گا کہ انہوں نے جو بتایا 6236 آیتیں, اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ایک مرتبہ حساب ہے. باقی سوروں میں حساب نہیں کیا ہے. اگر آپ حساب بھی کرنا چاہیں گے تو 112 مرتبہ اور اضافہ کر لیں گے, جو عدد بنے گی 6338. ایک سبات محمد چونکہ جلسے کا نظم برقرار ہے اور برقرار رہے, لہذا آپ حضرات جو شفاہی سوال کرنا چاہیں وہ کھڑے ہو کر کے سنجیدگی سے سوال کریں. لیکن اگر آپ نے تحریری سوالات یہاں تک پہنچا دیا مولانا کے جواب صاحب تک یا مولانا تک یا مجھ تک, تو نظم زیادہ برقرار رہے گا اور زیادہ اطمینان بخش آپ جواب حاصل کریں گے. اس وجہ سے کہ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو مجمع میں سوال کرنے سے جھجک محسوس کرتے ہیں, لیکن ان کے لیے فرصت ہے, وہ تحریری سوالات یہاں تک بھیج سکتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے بہت سے لوگوں کو صحیح جوابات مل سکیں. سوالات آپ آگے بڑھاتے رہیے اور یہاں تک خود بخود پہنچ جائے گا. مولانا کرتے جواب صاحب یا میں یا مولانا اس کو پڑھ کر کے سنا دیں گے اور مصطفیٰ صاحب اس کا جواب دیں گے, لیکن جلسے کا نظم پورا برقرار ہے. بسم اللہ. میں جاننا چاہتا ہوں کہ قرآن میں لفظ قل کتنے مرتبہ مصطفیٰ صاحب سوال یہ ہے, پہلا سوال آپ
کہ پورے قرآن شریف میں لفظ قل کتنی مرتبہ ہے، لیکن اس سے پہلے میں اور سوال کو وسعت دے دوں، یہ بتائیے پورے قرآن میں قل سے شروع ہونے والے کتنے سورہ ہیں؟ کون بتائے گا؟ قل سے شروع ہونے والے پورے قرآن میں کتنے سورہ ہیں؟ کتنے؟ اور کوئی؟ ظاہر ہے کہ ہم نے ہمیشہ 4 قل ہی سنا ہے، اس وجہ سے سنا ہے کہ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ برکت رہے گی، اس سے گھر میں بلایات نازل نہیں ہوں گی، اس وجہ سے 4 قل ہم نے سنا ہے۔ لیکن قرآن شریف میں جیسا کہ مولانا نے فرمایا پورے قرآن میں قل سے شروع ہونے والے 5 سورہ ہیں۔ 4 سورہ تو سب جانتے ہیں، مصطفیٰ صاحب 5واں سورہ کون سا ہے؟ سورہ جن۔ سورہ جن کی بھی ابتدا قل سے ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ قل پورے قرآن میں کتنی مرتبہ آپ نے شمار کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ پورے قرآن میں قل کتنی مرتبہ ہے انہوں نے شمار نہیں کیا ہے۔ پہلا ہی سوال آیا ہے بچے کی صورت میں، لیکن بڑا اچھا سوال ہے۔ قرآن کی کس آیت میں سارے حروف تہجی ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے کہ عربی زبان میں جتنے حروف ہیں، کیا کوئی آیت ہے مصطفیٰ صاحب جس میں تمام عربی حروف جمع ہیں؟ پورے قرآن میں صرف 2 آیت ایسی ہیں جن میں عربی زبان کے تمام حروف موجود ہیں۔ پورے قرآن شریف میں 2 آیتیں انہوں نے بتائی ایسی ہیں کہ جن میں تمام عربی حروف موجود ہیں۔ پہلی آیت سورہ آل عمران صفحہ نمبر 70 آیت نمبر 154۔ سورہ آل عمران صفحہ نمبر 70 صفحہ نمبر 70 آیت نمبر 154۔ آیت نمبر 154 آیت نمبر 154۔ یہ آیت آپ کے قرآن میں شروع کے صفحے میں ہے، آخر میں بیچ میں کہاں پر ہے؟ شروع کے صفحے میں۔ شروع سے کہاں تک ہے؟ شروع سے 7ویں لائن تک۔ شروع سے 7ویں لائن تک۔ 1 2 3 4 5 6 7۔ بسم اللہ۔ اب ہمارے بچے بہت غور سے دیکھیں کہ اس میں تمام عربی حروف آتے ہیں یا نہیں آتے۔ اگر نہیں آتے تو کہیں مصطفیٰ صاحب اس میں یہ حرف کم ہے، اور اس کے علاوہ 2 آیتوں کے علاوہ اگر آپ تحقیق کریں کوئی ایسی آیت مل جائے کہ جس میں عربی زبان کے تمام حروف ہوں تو مصطفیٰ صاحب کو بتا دیجیے گا، ان کے علم میں اضافہ ہوگا۔ مصطفیٰ صاحب بسم اللہ۔ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون هل لنا من الأمر شيء ما لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم اس سلسلے کا دوسرا جواب مصطفیٰ صاحب، یہ پورے قرآن میں ایسی آیتیں ہوتی ہے کہ جو تمام عربی حروف میں موجود ہیں۔ سورہ فتح کی آیت ہے سورہ فتح صفحہ نمبر 515۔ صفحہ نمبر 515۔ صفحہ نمبر 515 کی کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 29 پہلی آیت آیت۔ نمبر 29 پہلی آیت ہے۔ آیت نمبر 29 پہلی آیت۔ آپ کو بتائیے آیت پڑھیں یا جانے سے آگے بڑھیں؟ آیت محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا اصل تمہیں سے بات کیا محمد دیکھیے، میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کیا تھا کہ آپ کو جو اللہ نے موقع دیا ہے اسے استفادہ کریں اور صحیح سوالات کریں کہ جو قرآن سے متعلق ہوں۔ ایک ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے، پورے 1 صفحے کا سوال ہے اور وہ بھی قرآن سے متعلق نہیں ہے۔
یہ اختلافی سوال ہے، اب میں پڑھ دوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے. اگر آئندہ کسی بچی کو نہیں پڑھوں گا سمجھ لیجیے اسی قسم کا سوال ہے. پہلا سوال میرا یہ سوال ہے کہ آج کل جو ہمارے امام مسجدوں میں نماز پڑھا رہے ہیں وقت بے وقت، جیسے ظہر کی نماز کا وقت یعنی بغیر وقت کو نماز پڑھانا، جو بغیر وقت کی نماز پڑھائے وہ امام ہی کہاں ہوگا؟ ہمارے امام بغیر وقت کی نماز پڑھا رہے ہیں. اگر آپ اپنا امام مانتے ہیں تو صحیح پڑھا رہے ہیں، ورنہ ہمارا امام بغیر وقت کے نہیں پڑھا سکتا. مثلاً 11:50 سے 12:50 تک آ جاتا ہے، اس کے بعد عصر کا وقت آتا ہے، لیکن یہاں کہیں بھی اس وقت اذان نہیں دی جاتی اور انتظار کیا جاتا ہے کہ پہلے عصر کا وقت آ جائے اور اس کے بعد اذان دی جاتی ہے. ہمارے اماموں کے لیے ہے کہ نماز تھوڑی تیزی میں پڑھائیں تاکہ جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو زیادہ دیر رکوع اور سجدے میں نہیں رک سکتے، اور ہمارے امام مغرب کی نماز کے ساتھ عشاء کی نماز بھی پڑھا دیتے ہیں اور اس کے بعد روزہ کھولا جاتا ہے. اور یہ بھی ماشاءاللہ اتنی محنت کی ہے کہ باقاعدہ لکھا ہے، چھپا ہوا ہے اور فوٹو کاپی کرائی ہے. ہاں اسی سے متعلق سوال ہے، لیکن اچھا سوال ہے اور بہت غور سے ہمارے بچے اور طلاب اس کے جواب کو سنیں گے اور ہمیشہ یاد رکھیں گے. قرآن مجید کی آیت یا سورت جس میں نماز پنجگانہ کا سب سے واضح ذکر کیا گیا ہو، یعنی سوال کرنے والے کی مراد یہ ہے، ہاں واقعی میں لکھا ہوا ہے قرآن کے سے وہ کون سے 5 وقت ہیں کہ جن پر نماز پڑھنا ہے. نماز 3 وقت ہے یا 5 وقت؟ نماز کہتے ہیں نماز پنجگانہ. لیکن سوال کرنے والے کی مراد یہ ہے کہ جو لوگ 3 وقت کی نماز 3 وقت میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ 3 نماز پڑھتے ہیں، 3 وقت میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن میں کوئی آیت ہے یا نہیں ہے کہ جو یہ ثابت کر سکے کہ 3 وقت میں نماز صحیح ہے؟ اور جواب آپ حضرات بہت غور سے سنیے گا تاکہ آپ آج کے بعد اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ بتا سکیں کہ قرآن میں کتنے وقت کی نماز صحیح ہے. مشتبہ صاحب تفصیل بھی بتائیے گا چونکہ علمی اور فقہی سوال ہے. پہلے زبانی بتائیے اردو میں کہ قرآن نے 3 وقت کی نماز بتایا ہے یا 5 وقت الگ الگ پڑھنا ضروری ہے؟ قرآن میں جو 3 وقت کی نماز، قرآن میں صرف 3 وقت کی نماز کا ذکر ہے. اور وہ کیسے، وہ بتائیے. اب بتائیے کس سورہ میں ہے؟ سورہ اسراء. سورہ اسراء جسے ہم یہاں بنی اسرائیل کہتے ہیں. کس صفحے پر آئے تھے؟ صفحہ نمبر 290. صفحہ نمبر 290. صفحہ نمبر